شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي مقام آخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد از حمد و صلات لائق صد احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ مقدس ماہ مبارک رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع. جب سے یہ مرکز توحید و سنت قائم ہوا ہے، حضرت والد محترم داعی توحید و سنت
قاطع شرک و بدعت مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم ملک رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کا معمول رہا کہ وہ جمعۃ الوداع پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی، مطلب اور مفہوم عرض کیا کرتے تھے۔ لہذا آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی العزیز مختصراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معروضات عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم، احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ حضرت والد صاحب کے استاد محترم امام الموحدین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، وہ بھی یوں ہی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بھئی کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر سارا سال کوئی مسجد کا رخ نہیں کرتا تو رمضان میں اس کو بھی توفیق مل جاتی ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، رمضان کے جمعے کے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید بیان کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال ہو کر اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ اس کے اندر جو خواہش اور جو لالچ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری بھی آخرت سنور جائے اور سامعین کی آخرت بھی سنور جائے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، او کمبل اوڑھنے والے اب آپ اٹھیے، قم فانذر، اب آپ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب اعلانیہ اپنے رب کی کیا کیجئے؟ بڑھائی۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیجئے، لا الہ الا اللہ کا توحیدی نعرہ بلند کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ملنے کے بعد کوئی صفا پر تشریف لے جاتے ہیں اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر عبداللہ کے لخت جگر، سیدہ آمنہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ، سب بولیے صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلاتے بھی کیسے ہیں؟ چادر ہلا ہلا کر بلاتے ہیں۔ اس ٹائم
جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا تو ان کے ہاں چادر ہلا کر بلایا جاتا تھا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی معاملہ بڑا خاص ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر کھڑے ہیں، چادر ہلا کر بلا رہی ہیں. سبحان اللہ. اب لوگوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ بلا رہا ہے، پہلی دفعہ بلا رہا ہے، چادر ہلا کر بلا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت اہم بات ہے. اب نمائندہ اجتماع اکٹھا ہو گیا، نمائندہ اجتماع وہاں جمع ہو گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے سامنے اپنا کردار رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی 40 بہاریں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. مجھے بتاؤ تم نے ان 40 سال میں مجھے صادقاً او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ توجہ کیجئے، یہ آمنہ کے لال ہی کی شان ہے کہ جس قوم میں 40 سال گزارے ہیں، 40 سال کا عرصہ، جنہوں نے محمد بن عبداللہ کا بچپن دیکھا، محمد بن عبداللہ کا لڑکپن دیکھا، پیارے پیغمبر کی جوانی دیکھی، پیارے پیغمبر کے معاملات دیکھے ہیں، پیارے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا. 40 سال کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں. بتاؤ ان 40 سال میں تم نے میں محمد کو سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ آگے سے وہ قوم والے کیا کہتے ہیں، سنیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں جربنا لکا مرارا، او محمد ہم نے بار بار تیرا تجربہ کیا ہے، جب بھی تجربہ کیا ہے ما رأینا الا فی کا صدقہ، تجھے سچا پایا ہے. تجھے کیا پایا ہے؟ سچا پایا ہے، سچا پایا ہے. توجہ کیجئے گا. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم نے سچا پایا. اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں دشمن کی فوج آ چکی ہے اور وہ حملہ آور ہونا چاہتی ہے، وہ حملہ آور ہونا چاہتی ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ قوم والوں نے دیکھا، ایڑیے اٹھا کر دیکھا، کہنے لگے اور محمد بن عبداللہ نظر تو کوئی نہیں آتا. توجہ کیجئے گا، نظر تو کوئی نہیں آتا، فوج نظر تو نہیں آ رہی، ہماری آنکھوں کو تو نہیں دکھ رہی، نظر تو کوئی نہیں آتا، مگر ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہے. او محمد بن عبداللہ تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اتنے سچے ہیں، اتنے صادق ہیں، اتنے امین ہیں، اتنے امانت دار ہیں، اتنی صداقت والے ہیں، دیانت والے ہیں، امانت والے ہیں. توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہے مگر محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. پیارے پیغمبر نے کہا اچھا مجھے اتنا سچا سمجھتے ہو تو سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اپنی رسالت کا اعلان کیا. مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی ہے، خاموشی ہے.
نبی پاک نے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا۔ اب جب رسالت کا اعلان کیا ہے، عرب قوم تھی، پچھلی قوموں کے حالات جانتی تھی، پچھلے نبی اور رسولوں کے بارے میں علم رکھتی تھی، فوراً کہنے لگی او محمد بن عبداللہ اپنا پیغام سنا، اپنا پیغام سنا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، نبی کی 40 سال کی زندگی کی صداقت کی گواہی دینے والی قوم ہے، صداقت کا نعرہ بلند کر رہی ہے، بیک زباں ہو کر رہی ہے، نبی کی سچائی کے چرچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، تب بھی کوئی مخالفانہ نعرہ نہیں لگا، کوئی ہوٹنگ نہیں ہوئی، کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا ہے، کسی نے مخالفانہ بات نہیں کی ہے۔ ہوشیار تھے، اعلی لسان تھے، عربی دان تھے، کہنے لگے او محمد بن عبداللہ اپنا پیغام سنا۔ محمد بن عبداللہ اب اپنا پیغام سنانے لگے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ فرمایا او لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تم کیا پا جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح ملے گی تو لا الہ الا اللہ سے ملے گی، کامیابی ملے گی تو لا الہ الا اللہ سے ملے گی، رشد ملے گا تو لا الہ الا اللہ سے ملے گا، جنت ملے گی، رب کی رضا ملے گی تو لا الہ الا اللہ سے ملے گی۔ توجہ کیجئے، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنایا، کیا سنایا؟ پیغام سنایا، اب وہ سکوت ٹوٹا، وہ خاموشی ختم ہوئی، مجمع میں سے ایک آواز گونجی، منحوس آواز گونجی۔ اس آواز نے کیا کہا؟ تبا لکا الہٰذا جمعتنا، تبا لکا الہٰذا جمعتنا۔ اے محمد، نعوذ باللہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا کیا تھا؟ وہی آواز مارنے والے نے، یہ جملہ کہنے والے نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا، اور یہ کون تھا؟ کوئی غیر نہیں تھا، نبی کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ جب پیغام سنایا، توجہ، کیا سنایا؟ پیغام سنایا، سب سے پہلے مخالفت اللہ کی توحید کی گھر میں سے ہوئی ہے، خاندان میں سے ہوئی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اللہ کی توحید کا علم بلند کریں گے، مسئلہ توحید کو مانیں گے اور توحید پر عمل کر کے دکھائیں گے، آپ کے گھر سے آپ کے مخالف آوازیں اٹھیں گی، گھر والے مخالف ہو جائیں گے، باپ بولے گا اوے تو نے اپنے وڈ وڈیریا کا دین چھوڑ دیتا ہے، بڑا بھائی مخالف ہو جائے گا، ماں مخالف ہو جائے گی، خاندان کے بڑے کھڑپینچ مخالف ہو جائیں گے۔ کوئی نئی بات نہیں، امام الانبیاء کی بھی سب سے پہلے مخالفت ان کے چچا ابو لہب نے کی ہے۔
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، یہ آواز گونجی تبا لکا لہذا جماعتنا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے گا، نبی پاک نے اپنے کردار کو پیش کیا، نبی کے کردار پر کسی کو کوئی اعتراض؟ بولیے، نبی کی دیانت پر کسی کو کوئی اعتراض؟ نبی کی صداقت پر کسی کو کوئی اعتراض؟ نبی کی امانت پر کسی کو کوئی اعتراض؟ نبی کے بچپن پر اعتراض نہیں، نبی کے لڑکپن پر اعتراض نہیں، نبی کی جوانی پر اعتراض نہیں، 40 سال کی زندگی پر اعتراض نہیں ہے۔ نبی پاک نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، تب بھی کسی نے کوئی مخالفانہ نعرہ نہیں لگایا۔ جب پیارے پیغمبر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، جس کے لیے میرے نبی کو پیدا کیا گیا، جس کے لیے میرے نبی کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا گیا، جس پیغام کے لیے میرے نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا، جب وہ پیغام سنایا، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ پتھروں کی کیا ہو گئی؟ بارش ہوگی۔ پیارے پیغمبر لہولہان ہو گئے، اتنا خون کہ پیارے پیغمبر کے نالین مبارک آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ خون کی وجہ سے چبڑ گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ رولا کس چیز پر بنا؟ پیغام پر۔ مخالفت کس چیز پر ہوئی؟ بولیے کس پر؟ پیغام پر۔ نبی کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، نبی کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا ہے تو نبی کے پیغام کے ساتھ کیا ہے، نبی کے پیغام کے ساتھ کیا ہے، پیغام کے ساتھ کیا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا ہے، کیا سنایا ہے؟ پیغام سنایا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا، مخالفانہ نعرے لگ گئے، مقابلے میں حزب اختلاف وجود میں آ گئی۔ توجہ کیجئے گا، یہ جس نے پتھر مارا ہے نا، ابو لہب، یہ وہی ابو لہب ہے۔ جب نبی پاک کی پیدائش ہوئی ہے، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس نے نبی پاک کی ولادت کا جشن منایا تھا، اپنی لونڈی کو یوں اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا۔ نبی پاک کی پیدائش کی خوشی میں اے نبی کے میلاد کو ماننے والا، توجہ، نبی کے میلاد کو ماننے والا، نبی کے میلاد پر اور ولادت پر خوشی منانے والے پر جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیغام پیش فرمایا، وہ میلادیہ پیغام کی وجہ سے جس کا میلاد منا رہا تھا اسی کا دشمن بن گیا۔ جب دشمن بنا، میلاد مانتا تھا، میلاد کی خوشی منائی تھی، مگر پیغام کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خالی میلاد منانے سے کامیابی نہیں ملتی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میلاد منانے سے بندہ مومن نہیں بنتا، نہیں ہوتا۔ مقصد میلاد پیغام رسول کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے۔ ہاں جی، آج بھی میلاد منانے والے، جھنڈے لگانے والے، کمکمے سجانے والے، جلوس نکالنے والے، چراغ روشن کرنے والے ہیں۔ نبی کے میلاد کے موقع پر جب ان کے سامنے نبی پاک کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ بھی بدک جاتے ہیں، وہ بھی بدک جاتے ہیں، ایسے بدکتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ،
فرت من قسورہ ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ ایسے بدکتے ہیں جس طرح جنگلی گدہ تیر انداز کو دیکھ کر بدک جاتا ہے، یا شور شرابے کو سن کر بدک جاتا ہے، کانہم حمر مستنفرہ۔ فرمایا عام گدہ بھی نہیں، کون سا گدہ؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرہ۔ اور کیا ہو گیا ان کو؟ یہ ایک نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، ایسے بدک جاتی ہیں جیسے جنگلی گدہ بدک جاتا ہے، جس طرح گدھا پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا دو لتیے مارتا ہے، یہ بھی قرآن سن کر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا سن کر؟ بولیے قرآن سن کر بدک جاتی ہے، حملہ آور ہوتی ہے، مخالفانہ نعرے لگاتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور میرے محبوب جب تم ان کے سامنے میں اللہ ہی کا، اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی نافع الضار، اللہ ہی معز مذل، اللہ ہی دعاؤں کا سننے والا، پکاروں کا سننے والا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ یا یہ جملے بولا کرتے تھے، جدو کاغ بنیرے آبیندہ، جدو کاغ بنیرے آبیندہ، کوا بنیرے آبیندہ، انہوں غلیل دکھائیے تے نس جاندہ، جدو کتا ویڑے آوڑدہ، جدو کتا ویڑے آوڑدہ، انہوں ڈنڈا دکھائیے تے نس جاندہ، رضا جے بے ایمان مشرک نو رب دا قرآن سنائیے تے نس جاندہ۔ اے میں اپنے کولوں پہ نہیں کہندہ، اللہ وچ قرآن پہ فرماندہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو اس ٹائم کے میلادیے نے بھی میلاد مانا مگر پیغام، آج کا میلادیہ بھی میلاد مناتا ہے مگر پیغام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ والا پیش فرمایا تو انہوں نے کہا آئینہ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ بات سمجھ آ رہی کیا نہیں؟ کیا رد عمل دیا؟ کیوں پتھر مارے؟ اس لیے کلمہ عربی میں ہے، کلمہ عربی میں ہے، ان کی زبان بھی عربی تھی۔ بات سمجھ آ رہی کیا نہیں ہے؟ انہیں پتہ چل گیا جب کلمہ سنا نا کہ کلمہ ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے اور کیا چھڑوانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کلمہ ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے اور کیا چھڑانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔
قرآن کہتا ہے جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا جاتا ہے یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ہم اس شاعر اور مجنون نعوذ باللہ دیوانے کے پیچھے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ وہ عربی دان تھے، عربی زبان تھی ان کی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا، مفہوم سمجھا، مطلب سمجھا، انکار کر دیا۔ ہمارے ان لالوں نے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ان پاکستان کے ڈھگوں نے، انہوں نے، کیونکہ زبان ان کی عجمی ہے، عربی نہیں ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا کوئی نہیں، اقرار کر لیا، انہوں نے معنی سمجھا، عربستانیوں نے معنی سمجھا، معنی سمجھ کر یستکبرون کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ انہوں نے معنی نہیں سمجھا، بغیر معنی سمجھے اقرار کر لیا۔ تو پھر توجہ کیجئے گا، ان کا انکار، ان کا اقرار دونوں ہیں مساویان، وہ بھی منہاج الشیطان، یہ بھی منہاج الشیطان۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اس لیے بات مختصر کرتا ہوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ او مخاطب قولوا لا الہ الا اللہ، جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کذبو، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تکذبو، تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اندر جھوٹا ہے، کیا جی؟ جھوٹا ہے، جھوٹا کیوں؟ ادھر تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تیرے قلب میں، تیرے دل میں الہوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، الہوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، مگر یہ لا الہ الا اللہ ھذا لا ینفعو کا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے دیتا، حتی تضیف الیہ شیء آخر، یہاں تک کہ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ نہیں کر لیتا، اور وہ اضافہ کیا؟ الایمان قول و عمل، سبحان اللہ، الایمان قول و عمل۔ آج جی کہ تو اس پر ایسے ایمان لے، زبان سے پڑھے، دل سے اس پر عمل کرے، ایمان لائے، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائے، عمل کر کے دکھائے۔ ہاں جی، اس لیے ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، مگر کلمہ پڑھنے میں کیا ہے؟ جھوٹے جھوٹے۔ آج مولوی کہتا ہے دیکھو جی یہ بات جو ہے نا جی منفی پہلو سے شروع کرتے ہیں۔ کس سے شروع کرتے ہیں؟ منفی پہلو سے شروع کرتے ہیں۔ اور جی بات تو مثبت کرنی چاہیے نا، بات کیا کرنی چاہیے؟ مثبت کرنی چاہیے، مثبت بات کرنی چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، اے مولویوں، پیرو، کلمہ طیبہ سے لوگوں کو ہٹانے والوں اور منفی مثبت کی بحث کر کے لوگوں کو الجھانے والوں، سنو، اس میں نہیں ہے ہمارا قصور، یہ ہے اللہ کا دستور۔ اللہ نے بات شروع کی ہے تو مثبت پہلو سے نہیں بلکہ منفی پہلو سے شروع کی ہے۔ اللہ نے بات شروع کی ہے کس سے؟ نبی سے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، پہلے کیا ہے؟ لا الہ، پہلے کیا ہے؟ لا الہ۔
نہیں کوئی الہ، پھر الا اللہ، پہلے منفی پھر مثبت، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلے نفی پھر اس بات، پہلے نفی پھر اس بات۔ اوے اس میں نہیں ہے ہمارا کوئی قصور، یہ ہے اللہ کا دستور۔ اور عقلاء اور پاکیزہ لوگوں کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ کوئی پاکیزہ چیز، توجہ، جب کوئی پاکیزہ چیز کسی برتن میں ڈالنا چاہتی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے ذرا بولے سبحان اللہ۔ اس عقیدے سبحان اللہ، اس عقیدے سے بولا کرے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تو پاک ہے سارے شریکوں سے، سبحان اللہ۔ اللہ تو کمزوریوں سے پاک، اللہ تو سقم سے پاک، اللہ تو عیب سے پاک، اللہ تو ندما سے پاک، اللہ تو قرآن سے پاک، اللہ تو نصران سے پاک، سبحان اللہ۔ لندوا سے سبحان اللہ، تاکہ آپ کا بھی حصہ پڑتا رہے نا۔ ہاں جی، توجہ توجہ۔ دنیا والوں کا، عقلاء کا بھی اصول ہے، جب وہ کوئی پاک چیز کسی برتن میں ڈالنا چاہتی ہے، اڈیلنا چاہتی ہے، تو پہلے وہ اس برتن کی رگڑائی کرتی ہے، منجائی کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، تاکہ وہ پاکیزہ چیز برتن کے اندر آگے گندی نہ ہو جائے، آلودہ نہ ہو جائے، متعفن نہ ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ پہلے برتن کو صاف کرتی ہے، اس کی رگڑائی کرتی ہے، دھلائی کرتی ہے، منجائی کرتی ہے، پھر اس کے اندر پاکیزہ چیز ڈالتی ہے۔ اللہ پاک نے بھی لا الہ سے بات شروع کی، لا الہ سے بات شروع کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دل ایک برتن ہے، یہ دل کیا ہے؟ یہ دل ایک برتن ہے، اس برتن کی پہلے کرو رگڑائی، پہلے کرو منجائی، پہلے کرو صفائی۔ لا الہ، یہ لا الہ اس دل والے برتن کی رگڑائی ہے، صفائی ہے، منجائی ہے، دھلائی ہے۔ پہلے اس دل کو ہر ایک کی محبت سے، ناجائز محبت سے، غیر اللہ من دون اللہ، معصو اللہ کی الوہیت والے عقیدے سے اس کو پاک کرو۔ لا الہ الا اللہ کا مانجا اندر پھیرو، جب صفائی ہو جائے تو الا اللہ والی پاکیزہ چیز اس کے اندر محفوظ کر لو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ دل ایک برتن ہے، یہ دل کیا ہے؟ ایک برتن ہے، برتن ہے۔ فرمایا لا الہ اس برتن کی صفائی ہے، لا الہ اس برتن کی صفائی ہے۔ اگر لا کی تلوار نہ چلائی جائے آگے الا اللہ فائدہ دے سکتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الا اللہ فائدہ دے سکتا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا نا، عتبہ شیبہ بھی مانتے تھے نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مانتے تھے، مانتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے بیت اللہ، اللہ کا گھر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ توجہ، نبی پاک کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے حج جب کرتے تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ابو جہل سب سے بڑا حاجی تھا، جتنے حج ابو جہل نے کیے کسی نے کیے ہی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابو جہل بھی جب بیت اللہ کا طواف کرتا تھا
ہے تو اس ٹائم وہ یہی تلبیہ پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہاں الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ پہلے تلبیہ سارا وہی پڑھتا تھا، آگے جا کے اپنی طرف سے اضافہ کر لیتا تھا، اسی اضافے کی وجہ سے مردود بن گیا، کافر کا کافر رہا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے صبح میں درس میں بھی عرض کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان تب ملے گا اللہ کے رسول کے پیچھے چلو جب اضافے کرنے لگو گے نا اپنی طرف سے، جس طرح ابو جہل نے اضافہ کیا تلبیہ میں، لعنتی مردود بن گیا، اسی طرح ہر بدعتی مردود، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو توجہ کیجئے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، بیت اللہ بھی کہتے تھے، عبداللہ نام بھی رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے قائل تھے، مگر اللہ کی صفات میں، صفات الوہیت میں، اللہ کی صفات معبودیت میں لات منات عزا ہبل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو شریک کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے۔ اس لیے پہلے لا الہ نفی کلی، نفی کلی، سب کی پہلے کرو نفی، الا اللہ اثبات کلی لہ لا لغیرہ، اثبات کلی لہ لا لغیرہ، لا الہ نفی ہے سب کی، اور الا اللہ اس بات ہے ایک اللہ کا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کلمے کے اولین دو جز ہیں نا، ہیں ایک میں توحید ہے، دوسرے میں رسالت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا بیان، اللہ کی توحید کا بیان، اور محمد الرسول اللہ نبی پاک کی رسالت، نبوت، ختم نبوت کا بیان۔ پھر یہ جو پہلا جز ہے، توجہ کیجئے گا، ٹائم مختصر ہے، یہ جو پہلا جز ہے نا، پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس کے دو جز ہیں۔ اس کے کتنے جز ہیں؟ دو جز ہیں۔ پہلے جز کے دو جز، لا الہ ایک جز، الا اللہ، الا اللہ دوسرا جز۔ پہلا جز جو ہے، پہلے جز کا جو پہلا جز ہے، لا الہ نفی کلی، نفی کلی، سب کی نفی ہے، اور الا اللہ یہ ایک اللہ کا اثبات ہے۔ یہ ایک اللہ کا کیا ہے؟ اس بات ہے، اس بات ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا کی تلوار چلاؤ، لا کی تلوار چلاؤ، پہلے سب کی کرو نفی، پہلے کرو سب کی نفی، پھر کرو ایک اللہ کا اس بات، پھر کرو ایک اللہ کا اس بات۔ حضرت شیخ القرآن والد صاحب کے استاد محترم مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، یہ وہ سلسلے ہیں نا جہاں سے حق ہمارے تک پہنچا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، پیر و مرشد خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور والد گرامی مفسر قرآن مولانا محمد اسلم ملک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہیں۔
یہ انہی کا مشن بیان ہو رہا ہے پیغمبرانہ انداز میں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب لا الہ کو بیان کرو تو یہ کہہ دینا جی لات الہ نہیں, منات الہ نہیں, حزہ الہ نہیں. آج کے دور میں لات منات حزہ کو کوئی الہ نہیں مانتا, حبل کو کوئی الہ بولیے, کوئی سورج الہ نہیں, چاند الہ نہیں, ستارے الہ نہیں ہے. اور اس سے بات نہیں بنے گی. جس علاقے میں موجود ہو لا الہ کو بیان کرتے ہوئے اس علاقے والوں نے جس کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھا ہے, الہ بنا رکھا ہے, اس اپنے مقامی الہ کی نفی کرو. ہاں جی, توجہ کیجئے. لا الہ, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لا الہ, نہیں کوئی الہ, نہیں کوئی الہ. لا الہ, نہیں کوئی الہ. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو. کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ معبود. معبود کسے کہتے ہیں؟ بولیے, جس کی عبادت کی جائے, جس کی عبادت کی جائے. عبادت کی تین بڑی قسمیں ہیں. بات مختصر کرو, ٹائم ہو گیا آپ کا. عبادت کی تین بڑی قسمیں ہیں اور یہ تین بڑی قسمیں ہمیں جاننے کے لیے بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے عبادت کی یہ تین بڑی قسمیں میری اور آپ کی نماز میں رکھ دی ہے. جتنے افراد موجود ہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا. اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں, یہی ہم نماز پڑھتے ہیں, یہی معنی ہے جو میں بتانے لگا ہوں. توجہ کیجئے. جب ایک نمازی نماز میں تشہد کے اندر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے حضور, کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. تقدیر عبارت یوں ہے, التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. ہاں جی, توجہ کیجئے. گھروں میں جا کر نماز کی کتابوں کے اندر نماز کا ترجمہ ذرا پڑھیے گا. التحیات للہ, اللہ جی میری ساری زبانی باتیں بھی تیرے لیے. دعا زبانی عبادت ہے, پکار زبانی عبادت ہے, صدا زبانی عبادت ہے. ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ اس زبان سے دعا بھی تیرے آگے, اس زبان سے مدد مانگیں گے, پکار کریں گے تو صرف یہی کریں گے, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد. اللہ تو مشکل کشا, اللہ تو حاجت روا, اللہ ہماری مدد کر, اللہ ہماری مدد کر. یہ ہے زبانی عبادت. یہ کیا ہے؟ زبانی عبادت. آگے کہتے ہیں والصلوات, مانا کہ اللہ ساری بدنی باتیں بھی, ساری بدنی باتیں بھی تیرے لیے. قیام بدنی عبادت ہے, بدن سے کی جاتی ہے نا. قیام بدنی عبادت ہے, تشہد بدنی عبادت ہے جی. اسی طرح رکوع بدنی عبادت ہے, اسی طرح سجدہ بدنی عبادت ہے, طواف چکر اور پھیرے بدنی عبادت ہے. نماز میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ جی قیام بھی تیرے واسطے, اللہ جی تشہد بھی تیرے واسطے, اللہ جی رکوع بھی تیرے لیے, اللہ جی سجدہ بھی تیرے لیے, اور طواف اور چکر بھی تیرے گھر بیت اللہ کے.
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگے ہے تیسری قسم والطیبات، اللہ اللہ ساری مالی باتیں بھی، ساری مالی باتیں بھی، جس چیز کو کیا جائے مال کے ذریعے اور نیت ہو اللہ کا قرب چاہنے کی، تقرب چاہنے کی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ثواب کی نیت ہو، اسے دین سمجھ کے کیا جائے، مال کو لگایا جائے، یہ مالی عبادت بنے گی۔ یہ کیا بنے گی؟ مالی عبادت بنے گی۔ ہم کہتے ہیں والطیبات، اللہ یہ تیسری قسم ہے عبادت کی، مالی عبادت، اللہ ساری مالی باتیں بھی، زکوٰۃ تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، فطرانہ تیرے لیے، آجی اور اسی طرح نظر و نیاز، منت منوتی، بکرے چھترے بھی اللہ۔ بس ہاں جی، توجہ توجہ توجہ، ہم جب کہتے ہیں لا الہ، معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی زبانی عبادت کے لائق، اللہ تیرے علاوہ کوئی بدنی عبادت کے لائق، اللہ تیرے علاوہ کوئی مالی عبادت کے لائق، تیرے علاوہ نظر و نیاز کے لائق، تیرے علاوہ منت منوتی کے لائق، تیرے علاوہ بکروں چھتروں کے لائق کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ، فقط ایک اللہ، فقط ایک اللہ۔ اور یہ پیغام کون لایا؟ محمد رسول اللہ۔ ہاں جی، لا الہ، اپنے معبود و باقی اللہ کے علاوہ جو معبود بنائے گئے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، منت منوتی دی جاتی ہے جی، کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، اور جی سفارشی ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشکل کش ہے، حاجت روا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہ بابا ملتانی، نہ بابا جیلانی، نہ بابا گیلانی، نہ بابا گولڑوی، نہ بابا مولوی، نہ بابا بسالوی، نہ بابا گجراتی، نہ بابا سواتی، نہ بابا میواتی، ہے کون الا اللہ، فقط ایک اللہ، فقط ایک اللہ۔ اور یہ پیغام کون لایا؟ یہ پیغام کون لایا؟ حاجی لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہ لال شہباز قلندر، نہ ابو علی قلندر، نہ بابا سکندر، نہ بابا چوکندر، ہے کون الا اللہ، فقط ایک۔ یہ پیغام کون لایا؟ ہاتھ اٹھا کے یہ پیغام کون لایا؟ یہ پیغام کون لایا؟ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہ سہیلی سرکار، نہ کاؤں والی سرکار، نہ اٹا والی سرکار، نہ لٹا والی سرکار، نہ بلیا والی سرکار، نہ ڈلیا والی سرکار، نہ پانا والی سرکار، نہ کتے والی سرکار، نہ بلیا والی سرکار، نہ سبز پوش سرکار، نہ سیاہ پوش سرکار، ہے کون الا اللہ، فقط ایک۔ یہ پیغام کون لایا؟ محمد رسول اللہ۔ ہاں جی، رافضیوں نے 12 اماموں کو الہ بنایا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لا الہ، نہیں کوئی الہ،
نہیں کوئی الہ، نہ امام زین العابدین، نہ امام باقر، نہ امام جعفر، نہ امام موسیٰ کاظم، نہ امام صادق، نہ امام نقی، نہ امام تقی، نہ امام مہدی، نہ حسن عسکری، ہے کون الا اللہ، فقط ایک اللہ، فقط ایک اللہ۔ یہ پیغام کون لایا؟ ہاں جی، 5 تن کو الہ بنایا گیا۔ الہ کون ہے؟ الہکم الہم، الہ پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہیں۔ اور جن نوجوان بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کے اچھے رشتے جوڑ دے۔ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ قادر ہے، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد عطا فرمائی، اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ قرآن اہل قرآن کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، اللہ سارے ایمان والے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کا بول بالا فرما، اللہ کافروں کا منہ کالا فرما۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ آخر میں پھر عرض کروں گا، یہ ادارہ، یہ مرکز آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ ہم کاپیاں لے کے نہیں پھرتے، ہمارے کوئی سفیر نہیں، دکانوں پہ نہیں جاتے۔